الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، ایک پاکستان کے حالات ہیں اور ایک عالمی سطح کے جو حالات ہیں، دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فلسطین کے اندر جس طرح کی بمباری ہو رہی ہے، روزانہ کی بنیاد کے اوپر بچے، خواتین اور یہ مر رہے ہیں۔ فیس بک پر اگر رکشے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کسی کا بازو ٹوٹے، کوئی خون نظر آئے تو فیس بک والا اس کو بلاک کر دیتا ہے، لیکن فلسطین کے اندر جو زخمی ہوتے ہیں نا، ان کو بلاک نہیں کیا جاتا، وہ پوری دنیا کو دکھایا جا رہا ہے۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اگر یہاں پر کسی کا کوئی خون ہو، کوئی مرے، تو فیس بک کے اوپر وہ اگر بلاک ہوتا ہو تو فلسطین کے اندر اتنے بڑے پیمانے پر قتل و غارت ہو رہی ہے، بچے مر رہے ہیں، بچوں کی لاشیں دکھا رہے ہیں، اور خواتین کی، اور جو ہے نا بہت بری کنڈیشن ان کی ہوتی ہے، اس کو آدمی دیکھ بھی نہیں سکتا، لیکن فیس بک میں اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی ایک دفعہ واقعہ ہوتا ہے، دو دفعہ ہوتا ہے، تین دفعہ ہوتا ہے، آخر میں آدمی کا دل پکا ہو جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا اور انسانوں کا دل پکا کر رہے ہیں کہ اگر کہیں قتل و غارت ہو، بمباری ہو، تو انسانوں کو جو تکلیف ہو۔ ابھی پہلے جو نا اتنے بڑے بڑے جلوس نکلتے تھے، یہودی بھی نکالتے تھے، عیسائی بھی نکالتے تھے، مسلمان بھی نکالتے تھے، اب چھوڑ دیے۔ تو یہ مسلمانوں کو منصوبہ بندی کے تحت تباہ کرنے کا پروگرام ہے۔ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس کے ارد گرد اسلامی ممالک ہیں، لیکن اسلامی ممالک ان کی مدد نہیں کرتے ہیں۔ اور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ پہلے گالی گلوچ، فتوے، سب چیزیں چل گئی، آخر میں وہ جو جذبات تھے وہ بھی ٹھنڈے ہو گئے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ افغانستان کو تباہ کیا گیا تو یہاں ہم نے اپنے پڑوسیوں کی مدد نہیں کی۔ 4 لاکھ افغانی اور 80,000 پاکستانی اس کے اندر شہید ہوئی ہیں۔ تو یہاں اگر 4 لاکھ کا جو ہے نا ہم نے وہ نہیں کیا، تو وہاں اگر 20,000، 25,000، 30,000، 50,000 بنتے جائیں گے تو ہمیں اس کی پرواہ ہوگی۔ عراق جو ہے نا بہت خوشحال ملک تھا، عراق کو انہوں نے کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا۔ وہاں ہر 10 میں سے 9 آدمی ماسٹر ڈگری والے ہوتے تھے۔ یورپ کے اندر اتنی خوشحالی نہیں تھی جتنی عراق کے اندر تھی لوگوں میں، جتنے تعلیم یافتہ لوگ تھے۔ عراق کو تباہ کیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر لیبیا جو ہے نا عراق سے بھی زیادہ خوشحال تھا، لیبیا کو تباہ کر دیا۔ اب ایک نئی بات پروفیسر احمد رفیق اختر نے یہ کی ہے کہ مصر سے مدینہ ایک روڈ بنایا جا رہا ہے بڑا، جو اسرائیل
اور مدینے کو کیا کرے گا؟ ملا دے گا۔ وہاں پر اسرائیل نے بنو قریظہ جو نبی علیہ السلام کے دور کے اندر یہودی تھے، خیبر، ان جگہوں کو تلاش کر کے ان کو اپنے قبضے میں لینا ہے۔ اور خالی یہ نہیں، وہ اس نے کہا کہ جو مغربی ممالک ہیں، سارے مغربی ممالک، ان کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ جب تک ہم مسلمانوں سے یہ جو کعبہ ہے جہاں حج کیا جاتا ہے، جہاں جو ہے نا عمرہ کیا جاتا ہے، اس کو ہم ختم نہیں کرتے نا، تو ان کا اتحاد، ان کا جو آپس میں وحدت ہے ان کی، یہ ختم نہیں ہوگی۔ اس وحدت کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر عرب اور عیسائی اور یہودی یہ آپس میں کیا بن جائے کہ ہم آپس میں کزن ہیں۔ ایک اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں یہودی اور عیسائی، اور دوسرے کس کی اولاد ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عرب۔ تو اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ روابط رکھنے ہیں، اور جو عام دوسرے مسلمان ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دینی ہے کہ کوئی نہ حج کرے گا نہ عمرہ کرے گا، بھائی اپنا کام کرو۔ اب یہاں ہم روئیں گے، ہمیں جو ہے نا خانہ کعبہ پر ہمارے اوپر پابندی لگا دی، عمرے کے اوپر پابندی لگا دی، حج پر پابندی لگا دی، ہمیں مرکز سے جو ہے نا ہمیں محروم کیا گیا۔ تو جب روئیں گے تو ہمارا رونا کام نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ وہ کہیں گے کہ یار تم اتنے دہشت گرد ہو کہ اگر تمہیں کھلی چھوٹ دی جائے نا، تم حج کے اندر بھی دھماکے کرو گے، کعبہ میں بھی دھماکے کرو گے، سب وہ کرو گے، تم نے مسجدوں میں دھماکے کیے ہیں، تمہارا جو ہے نا انٹری عرب کے اندر بند ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مذہبی جذبات کو اکساتے ہیں، اور اس کے اکسانے کا ایک ابال تو انسان میں آ جاتا ہے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ جیسے آدمی کو بخار چڑھتا ہے نا، اس طریقے سے جذبہ آتا ہے، آتے آتے آخر میں جذبات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ ہم نے اس کا جو حل ہے وہ کیا تلاش کرنا ہے۔ اس کا حل جو ہے نا یہ ہے کہ جب مکہ کے اندر ابو جہل اور ابو لہب تھے، جب مکہ کے اندر عتبہ بنو اور امیہ اور قریش کے وہ سردار تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، جب مسلمانوں پر مکہ کے اندر امت کے اوپر پابندی تھی، اس وقت انسانی حقوق کی اتنی خلاف ورزی نہیں ہوتی تھی جتنی آج ہو رہی ہے۔ آج ایک آدمی وہاں مزدوری کرتا ہے، وہاں نوکری کرتا ہے، اس کے کچھ بھی حقوق نہیں ہے۔ وہ مسلمانوں کو ایسی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے کوئی یہ غلام یا نیچ قسم کی مخلوق ہو، اور جو یورپ اور مغرب سے آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ بہت عزت دیتے ہیں۔ اب وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہ کہ ہم نے خود کو عزت کے قابل چھوڑا ہی نہیں ہے۔ جب خود کو ہم عزت کے قابل نہیں چھوڑیں گے تو دنیا کے اندر تو ہمیں عزت تو نہیں ملے گی۔ ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں یہاں کوئی بھیک مانگنے کے لیے جاتا ہے، کوئی چندوں کے لیے جاتا ہے، کوئی خود آپس میں دہشت گردی ہیں، معاملات ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے وحشی لوگ ہیں
اتنے جانور لوگ ہیں کہ ان سے مسجد محفوظ نہیں ہے، ان سے بازار محفوظ نہیں ہے، ان سے اپنے لوگ محفوظ نہیں ہیں. تو اگر ان کو ہم اجازت دے دیں گے اور ہم یہاں انگریزوں کو اپنے پاس گھمائیں گے، یہود کو لائیں گے، نصارہ کو لائیں گے، تو یہ ان کے اوپر خودکش کریں گے. بالکل انٹری بینڈ کر دیں گے، بین کریں گے، اس کے اوپر بین لگا دیں گے کہ بھئی آپ نہیں آ سکتے ہو. اور یہ پروفیسر احمد رفیق اختر، اکثر فوجی بھی ان کے مرید ہیں، گوجرا کا ہے، مشہور آدمی ہے. اس کی بات کا یہ خلاصہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ فکر کی بات ہے، لیکن دوسری سائڈ کے اوپر اگر ہم اپنا جو ہے نظریہ دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں خلافت کیا ہوگی؟ قائم ہوگی. اب اگر خلافت قائم ہوگی تو کیا ہوگا نتیجے کے اندر؟ کہ ان کی جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو ہم لونڈیاں بنائیں گے. اگر ہم نے ان کو لونڈیاں بنانا ہے تو یہ ہمیں چھوڑیں گی کیا؟ اگر ان کا پروگرام یہ ہو کہ وہ ہماری بیویوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو لونڈیاں بنائیں، اور ہمارے پاس اتنی طاقت ہو جتنی طاقت ان کے پاس ہے، تو ہم ان کے ساتھ کیا کرتے؟ تھوڑا سا اپنے آپ کے اوپر بھی غور کرنا ہوگا کہ وہ چیزیں جو آج میں ابھی شروع میں یہ بات کر رہا تھا، جب پہلے میں نے سوچا کہ چلو ریکارڈنگ بھی ہو جائے، کہ جب اسلام نازل ہوا تو اس وقت پوری دنیا کے اندر نہ اسکول، نہ کالج، نہ مدرسہ، کچھ بھی تعلیمی ادارے نہیں تھے. پڑھے لکھے لوگ دنیا میں تھے ہی نہیں. جہاں قرآن نازل ہوا ہے وہاں بھی لوگ ان پڑھ تھے، امی تھے، پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے. اور یورپ تو بہت بعد میں جو نا یہ پڑھنا لکھنا شروع ہوا ہے. مسلمان ان کے مقابلے میں بہت پہلے کافی ایڈوانس ہو چکے تھے. لیکن قرآن نے جو نظریات دیے ہیں وہ نظریات ایسے نظریات ہیں کہ ان پڑھ آدمی کو، جاہل آدمی کو، جب آج تو ہمارے پاس ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، جب تعلیم کے کوئی ذرائع بھی نہیں ہوتے تھے اور یہ مواصلاتی سسٹم بھی نہیں تھا، یہ میڈیا بھی نہیں تھا، بہت کم ٹائم کے اندر جو دنیا کی دو سپر طاقتیں تھیں، کیسر و کسرا کی، ایک کسرا تھا ایران کا، وہ پورے مشرق کے اندر سپر طاقت کا درجہ رکھتا تھا ایران، اور روم جو تھا وہ مغرب کے اندر سپر طاقت کا درجہ رکھتا تھا. ان دونوں طاقتوں کو بہت کم ٹائم کے اندر شکست دے دی گئی. شکست اس لیے نہیں دی گئی کہ یہ بہت طاقتور تھے، شکست اس لیے دی گئی کہ ان کا نظریہ اتنا مضبوط تھا، اتنا اچھا نظریہ تھا کہ وہاں پر جو نا بادشاہ اپنے عوام کو کنٹرول نہیں کر سکے. جب ان کو پتہ چل گیا کہ اچھا اسلام اتنا عظیم ہے، یہ جو ہے نا سب کو ایک نسل آدم سمجھتا ہے، کالا ہو گورا ہو، اس میں کوئی تمیز نہیں رکھتا، اس میں کوئی دلت اور کوئی اچھوت نہیں ہے، اس میں جو ہے نا بلال جو ہے نا سیدنا بلال بن جاتا ہے، اس میں قریش مکہ کا سردار ابو سفیان کے مقابلے میں بلال کی عزت بڑھتی ہے، عزت کردار کی ہے. تو پوری دنیا اتنی متاثر ہوئی کہ اسلام سمجھا یا نہیں سمجھا، لیکن اپنی جو ان کی وہ تھی نا سلامتی، اپنی عزت، انہوں نے اس میں محسوس کی اور انہوں نے قبول کیا. آج ہم نے اسلام کو ایک ایسی حد تک پہنچا دیا ہے. کہاں تک پہنچایا ہے؟ یہ یورپ نے جو ترقی کی ہے نا، مغرب نے جہاں امن امان ترقی ہے،
ان کی ترقی کا واحد سبب یہ ہے کہ یہود اور نصارہ نے جو اپنے مذاہب کو بگاڑ دیا تھا نا، انہوں نے ان بگڑے ہوئے مذاہب کو کہا کہ بھئی آپ گرجے تک، عبادت خانوں تک محدود ہو، آپ نے ہمارے معاشرے کے اندر کیا کرنا ہے یہ ہم نے خود فیصلے کر رہے ہیں۔ جب پادریوں کو اور جو ان کے علماء تھے ان کو محدود کر دیا، ان سے جان چھڑائی، تب جا کے انہوں نے ترقی کی۔ آج ہم نے اسلام کا وہ حشر کیا ہے جو انہوں نے تورات اور انجیل کا کیا تھا، اس طرح سے اس کے احکام کو بگاڑ دیا ہے۔ آپ بتاؤ، میری اسامہ سے جو ہے نا لڑائی ہو جاتی ہے، اگر ہم صلح کرنا چاہیں اور مولوی کہے کہ بھئی صلح نہیں ہو سکتا تو کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے کہ قرآن کے اندر کیا کہتا ہے کہ یہ کام مت کرو، کہ اللہ کے نام پر دو افراد کے درمیان صلح نہیں ہو سکتا، یہ بنیاد ہے۔ اب اگر میاں بیوی کے اندر طلاق وغیرہ کے کوئی مسئلے ہوں اور مولوی اس کو کہے کہ خدا یہ کہتا ہے کہ اب تم صلح کرنا چاہتے ہو، اللہ تمہیں صلح کے لیے نہیں چھوڑتا، یہ ممکن ہے؟ ہمارے مدارس کے اندر ایک کام رہ گیا ہے، وہ یہی ہے کہ وہ فتویٰ دیتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ یار پہلے حلالہ کراؤ پھر جا کے جو ہے صلح کر سکتے ہو۔ اب اتنی بڑی بےعزتی، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں یہ چیز ختم کی گئی تھی۔ قرآن کے اندر یہ جو مسئلہ تھا یہ ختم، بار بار اللہ نے کہا کہ عدت میں بھی باہمی رضامندی پر رجوع کر سکتے ہو، عدت کے بعد بھی کر سکتے ہو، عدت کی تکمیل پر بھی کر سکتے ہو۔ ہاں ایک صورت ایسی تھی کہ جس کے اندر جو ہے نا بیوی کو کوئی طلاق دیتا، جو زیادہ غیرت مند ہوتا تھا، زیادہ طاقتور ہوتا تھا، تو بیوی پر پابندی لگاتا تھا کہ بھئی آپ نے دوسری جگہ شادی نہیں کرنی ہے، یہ میری غیرت کے خلاف ہے۔ تو اس رسم کو اللہ نے ختم کرنے کے لیے کیا کہا کہ اگر تمہارا جو ہے نا بیچ کے اندر یہ طے ہو جائے کہ آپ نے صلح نہیں کرنا ہے تو پھر آپ دوسری جگہ اس کو شادی کرنے دو۔ اور اس کا انہوں نے مفہوم ہی بگاڑ دیا ہے، جیسے یہود اور نصارہ نے بگاڑا ہے اس طریقے سے ہمارا انہوں نے بگاڑ دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو جیتے ہی نفرتوں کے اوپر ہیں۔ پہلے ہندوستان کو تقسیم کیا ہندو سے نفرت، آج اگر نفرت کی آواز اٹھاؤ، ایم کیو ایم والوں نے مہاجر موومنٹ کے نام سے جب نفرت کی تاریخ، سارے مہاجر اکٹھے ہو گئے، پٹھان کوئی آواز لگاتا ہے نفرت کا، بولے یار زبردست، بلوچ نفرت کی آواز لگاتا ہے یہ زبردست، پنجابی اگر نفرت کی آواز لگائے تو زبردست۔ یعنی ہماری جو ساری جو ہماری کردار سازی ہے وہ نفرت کی بنیاد پر ہے۔ پہلے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ایک دوسرے سے نفرت کی آخری حد تک جاتے تھے، پھر جب لالا عمران نیازی آیا اس نے اس سے زیادہ نفرت لوگوں کو سکھائی۔ آج سب سے زیادہ معتبر وہی ہے۔ بھائی کیا ہے، اقتصادیات کے اندر وزیر اعظم تھا، کسی کو ریلیف ملے؟ جنہوں نے 5 سال کے اندر جتنے قرضے لیے تھے اس نے 3.5 سال میں اسے دگنے قرضے لیے۔ لیکن یہ ہماری قوم کا کمال ہے کہ جب اس کے ساتھ ظلم ہوا، اس کو قید کیا گیا، اس کے اوپر جو ہے نا اس کی بےعزتی کی گئی، تو لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ شامل ہو گئی، اور باوجود اس کے کہ اس کا کوئی نہ نشان تھا، جیل میں بھی تھا، اور صحافیوں نے ایسا ماحول قائم کیا کہ بھئی اڑن تشتری کے اندر جو ہے نا وہ آ رہا ہے نواز شریف وزیر اعظم کی سیٹ پہ ٹھیک بیٹھے گا۔ اچھا صحافی جو ہے نا اس حد تک بدبخت ہے کہ جب جو ہے نا لوگوں نے مسترد کر دیا نا، اب وہ کہتے ہیں کہ یار اگر اس کو جو ہے نا لے آتے ہیں نا، فوج تو ان کو لانا ہی نہیں چاہتی تھی، فوج تو اس کو، اچھا وہاں پر بھی یہ جو ہے نا
وہ ساری زندگی اگر جو نا یہ نفرتوں کو ہم فروغ دیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو فوج ہے آج اگر میں اس کی کوئی تعریف بھی کروں نا تو لوگ گلے پڑ جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ فوج کو آپ دفن کر دو یار، عدلیہ کو لے لو، عدلیہ کا کیا رول ہے، آپ سول بیوروکریسی کو لے لو، آپ پولیس کو لے لو، آپ عوام کو لے لو، آپ مولویوں کو لے لو، آپ عام آدمی جو رکشے چلانے سے لے کر دکاندار تک کو لے لو، آپ میڈیکل کی دوائیوں والوں کو لے لو۔ ڈاکٹر پہلے کسی کو کہتے تھے کہ یہ ڈاکٹر ہے تو شریف ترین آدمی ہوتا تھا، ابھی اگر معاشرے کے اندر ڈاکٹر ہوتا ہے تو وہ خبیث ترین انسان ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو نا بھوک سے مر رہا ہوتا ہے اس کو جو نا 5 ڈرپ لکھ کے دیتا ہے، وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ یار یہ جو نا اگر وہ نہیں لکھ کے دے تو وہ کلینک میں اس کا مالک رکھتا ہی نہیں ہے۔ تو ایک طبقے کو آپ نفرت کا نشانہ مت بناؤ، ہیں سارے ایک جیسے، اور جب ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ فوجیوں میں بھی اچھے بروں کی تمیز ہوگی، عدلیہ کے اندر بھی اچھے بروں کی ہوگی، سیاستدانوں میں بھی ہوگی، کارکنوں میں بھی ہوگی، دکانداروں میں بھی ہوگی، ڈاکٹروں میں بھی ہوگی، ہر طبقے کے اندر اچھے برے کی تمیز ہوگی۔ پھر یہاں سے انشاءاللہ اسلام کی نشاط ثانیہ کا آغاز ہوگا۔ یہ لوگ بہت زبردست لوگ ہیں، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک آدمی کو آپ جو ہے نا اس نے کسی کا بھلا کیا ہی نہیں تھا، اس کے کوئی جتنے کارکنہ اور وہ تھے نا رہنما وہ تو سارے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہ اس قوم کو میں شاباش دیتا ہوں، اس سے پھر بھی ایک مظلوم کی مدد کس طرح سے کی۔ تو بہرحال اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ ماحول بدلے گا، اور کوشش یہ کریں کہ اچھائی کو تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور اچھائی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، برے چیز کے اندر تعاون مت کرو۔ اب فیس بک سے لے کر یوٹیوب سے لے کر کسی چیز کو فارورڈ کرنے سے لے کر عام مجلسوں سے لے کر جب اچھائی کے ساتھ تعاون ہوگا، برائی کے ساتھ عدم تعاون ہوگا تو یہ معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اور اچھائی اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر انسان کے اندر جو ہے نا اگر آپ اس کو کہو نا کہ یار میں ساری زندگی میں نے آب زمزم پیا ہے، آب زمزم کے علاوہ میں نے کوئی پانی، لیکن آپ اس کو پوچھو کہ آب زمزم کا نتیجہ کیا نکلا ہے، وہ بولے گا یار آب زمزم کے باوجود بھی میں جب موتتا تھا تو وہی بدبو والی پیشاب آتا تھا۔ بھائی تم تو پیشاب کا پھر مشین بن گیا، کھانے کے لیے آپ نے بہت زبردست کھانے کھائے، نتیجہ کیا نکلا، وہی پوٹھی بدبودار، تو کات کی مشین بن گئے۔ تو جب ہم کات کی مشین ہیں تو یہ کہنے کا ہمیں حق پہنچ جائے کہ خود کو پاک قرار دے۔ پاک کون ہے؟ اللہ ہے۔ انسان خلق الانسان ضعیفہ، انسان اور اس کی یہ سب سے بڑی کمزوری ہے کہ اچھے سے اچھی غذا کھاتا ہے، اور جتنی جو نا اچھی غذا کھاتا ہے اتنا زیادہ بدبودار بنا کے نکالتا ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ ضعیفی ہے۔ تو انسان کے اندر خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں۔ میاں بیوی جب ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھتے ہیں نا وہ چلتے ہیں، اچھا جب ان کے اندر طلاق ہو جاتی ہے نا، ناراضگی ہو جاتی ہے، تو اس کی ساری خوبیوں کو وہ بیوی بھی نظر انداز کر دیتی ہے اور شوہر بھی اس کی بیویوں کو نظر انداز کرتا ہے، اس کو پھر خامیاں نظر آتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ دجالیت ہے۔ آپ دشمن کو بھی اس نظر سے دیکھو کہ اس کی جو خوبیاں ہیں اس خوبیوں کو خوبی سمجھو اور خامیوں کو خامی سمجھو۔ دوست بھی ہو اس کی خوبیوں کو خوبی سمجھو اور خامیوں کو خامیاں سمجھو۔ ابھی فرقہ واریت کے نام پر ہم الگ بٹے ہوئے ہیں، مذاہب کے نام پر الگ بٹے ہوئے ہیں، سیاسی جماعتوں کے نام پر الگ بٹے ہوئے ہیں، قوم پرستی اور لسانیت کے نام پر الگ بٹے ہوئے ہیں۔ ہر طبقاتی وکیل کہتا ہے کہ وہ کالا کوٹ، یہ تو پتہ نہیں کیا ہے۔ نہیں بھائی تمہارے سے بیکار طبقہ تو دوسرا ہے ہی نہیں۔ بہرحال
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.